آج کل کے دور میں دیکھیں جو ان اپولوجیٹک مسلم بنے گا نا، یا ایسا مسلمان بنے گا جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو سمینا و اطاعنا کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی پھر کیا بات ہے اللہ کی نظر میں. اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ فریڈم اینڈ بریکنگ فری فرام دا شیکلز آف دس دنیا. اسلام بائی ڈیزائن انسان کو فیئرلیس بناتا ہے. ایمان سیٹس یو فری فرام دا چینز دیٹ شیکلز دا ریسٹ آف ہیومن کائنڈ. سبحان اللہ. جو زنجیریں لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہیں نا، لوگوں کو جینے نہیں دیتی ہیں، اسلام ان کو توڑ دیتا ہے اور ایک فری لائف سٹائل گزارنے کی انسانیت کو گائیڈنس کرتا ہے. اب عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں، دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دس ارتھ. عمر ہی واز فیئرلیس. اکیلے گھومتے تھے وداؤٹ اینی گارڈز، وداؤٹ دا فیئر کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، وداؤٹ دا فیئر کہ لوگ میرے ہی مجھ پہ اٹیک کر دیں گے، وداؤٹ دا فیئر کہ کوئی عزت ذلت کسی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے، فلاں کا کاروبار چمکانا ہے. نہ، ایک پرشین ایمپرر ان سے ملنے کے لیے آیا ود ہز انٹوراج ٹو مدینہ. گارڈز ہیں اور گھوڑے ہیں اور ویپنز ہیں، پروٹیکشن کے انڈر آیا اور پوچھتا عمر کدھر ہے. نو بڈی نیو عمر کدھر ہے. انہوں نے کہا گھر دیکھیں، گھر میں ہوں گے. گھر والوں نے کہا مسجد میں ہوں گے، مسجد میں دیکھیں. مسجد میں کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلے ہیں. ہی سو عمر سلیپنگ انڈر اے ٹری ان مدینہ. سیسٹا اور دوپہر کا ٹائم تھا کیلولے کا. عمر واز سلیپنگ انڈر اے ٹری اور ان کے ہاتھ، ان کے گالوں کے نیچے ان کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. تو اس بندے نے کہا کہ جب جس بندے نے جسٹس کے ساتھ حکمرانی کی ہو نا، تو پھر وہ عمر کی طرح ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں نے جسٹس کے ساتھ، اور عمر سبحان اللہ بیفور اسلام، عمر رضی اللہ عنہ واز انٹو، جیسے باقی کچھ صحابہ پاسٹ کی لائف میں دور جاہلیت میں گناہوں کی طرف تھے، ان وائن، وومن اینڈ سانگز، اور دین کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اینڈ بیکیم دا گریٹسٹ آف آل. اینڈ جس طرح کہ آج مسلمان ہیں، ایک زمانہ تھا کچھ صحابہ کے اوپر ایسے گزرا، نو ایمبیشنز از لائف ان لائف، passing days and wasting time, but Islam gave them purpose. Islam gave them purpose, اور وہ purpose اتنا strong تھا اور وہ اتنا self driven تھا، اتنا وہ motivating تھا کہ they become the greatest of all. رہبان باللیل و فرسان بالنہار. جیسے رومن ایمپرر نے جنگ سے پہلے اپنے ایجنٹس بھیجے اور کہا کہ چیک کرو یہ صحابہ جو ہیں یہ کیسے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ذرا تھوڑی ریکی کر کے آؤ. تو جب وہ واپس آئے نا، اس نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دے آر منکس ان دا نائٹ اینڈ دے آر واریئرز ان دا ڈے. رات کو ایسے جاتے ہیں جیسے ان کو لڑنا ہی نہیں آتا، سوائے عبادتیں کچھ بھی نہیں کرتے، اور دن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جیسے آج تک انہوں نے اللہ اللہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سو اسلام از وہ واحد دین ہے جو انسان کو پیئر پریشر سے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں فلاں، اسے فری کرتا ہے. اور وہ سب سے کمال کا جو واقعہ جو ہمیں واللہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ جب ڈومیسٹکس کی کانکویسٹ تھی اور جیوز اینڈ کرسچنز نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں ابو عبیدہ کو کہا تھا کہ تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، تو اپنے خلیفہ کو کہیں نہیں بلایا. آپ لمبی سٹوری ہے. عمر بن خطاب آ گئے اور وہ کس حالت میں پہنچے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لمبا واقعہ ہے. ان کے جو کپڑے ہیں وہ نیچے سے کیچڑ والے تھے، کیونکہ ریسنٹ پیچھے ہی کوئی ایک پونڈ سے وہ گزرے تھے جس میں دلدل اور کیچڑ تھی، اور ان کے پیبند لگے ہوئے ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں کپڑے ہوئے. اور سنس وہ پیچھے پونڈ سے گزرے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتوں کو باندھ کے لیسے سے لٹکا دیا تھا. اور سبحان اللہ جو رائڈنگ بیسٹ ہے اس کی رکابیں ان کے ہاتھ میں تھیں اور غلام اوپر بیٹھا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل ہوتا ہے. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. تو جا رہے ہیں تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، آئی ایم پیرافریزنگ دا ورڈز، یہ لوگ مسلم ایمپرر کا ویٹ کر رہے ہیں. دے آر ویٹنگ فار دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دس ارتھ، جو اسلام کا خلیفۃ الوقت ہے.
اور آپ اس حالت میں آ رہے ہیں. دے رسپیکٹ گڈ کلودنگ اینڈ پرفیوم اینڈ ایک جاہ و جلال اور شان و شوکت. تو کہیں اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے, کہیں آپ کی عزت میں کمی نہ آئے. ہاں یعنی یہ ایک پریمس سمجھ رہے ہیں آپ, جو کہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ویلڈ بات ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ کو ان کی چیسٹ پہ مارا اور کہا, ابو عبیدہ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام یو. تو اس سے میں ایکسپیکٹ نہیں, تو امین ہذ الامہ ہے, اس امت کا امین ہے. اللہ کے نبی نے تجھے امین کہا. اور پھر کہا وہ جو ورڈس ہیں نا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت, رسپیکٹ, اسٹیٹس, واہ واہ, کلاپنگ تلاش کریں گے, اپریسیشن تلاش کریں گے, اللہ میں ذلیل کر دے گا. تو ابو عبیدہ اسلام میں عزت ہے. اور میرے مسلمان بھائیو اور بہنوں جو سن رہے ہیں, واللہ اسلام میں عزت ہے. اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے. اسلام کی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے میں, چاہے باس کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے, کسی لڑکے یا لڑکی کو خوش کرنے کے لیے, خاندان والوں کو, اس میں انسان کی ذلت ہے. لوگ رسپیکٹ بھی اس انسان کو کرتے ہیں جو پرنسپلز والا ہو, جو ویلیوز والا ہو. اور ہم تو پیپر کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سو اسلام سیٹس یو فری. جو لو سیلف اسٹیم ہے نا, لو سیلف کانفیڈنس ہے, اس سے انسان آزاد ہوتا ہے. اور جو پیسے کی لالچ ہے اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. زندگی موت کا جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے, فتنہ ہے. دیکھیں 3-4 خوف ہوتے ہیں انسان کو. ایک, پیسہ مجھ سے لے لیا جائے. دوسرا, میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے, میری عزت. تیسرا, میری جان. اسلام ان تینوں فیئر سے انسان کو آزاد کرتا ہے.